اب ہم آ جاتے ہیں جی اجماع کی طرف۔ اجماع جو ہے اس کا معنی کیا ہے، سب سے پہلے تو وہ دیکھتے ہیں۔ اجماع جو ہے نا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اگری اپون، ٹو ڈیٹرمن، ٹھیک ہے، مطلب کہ کسی چیز کا تعین کرنا یا اس پر اتفاق کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، یہ عربک ایک وربل ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹرمن، ٹو ڈیٹرمن یا ٹو اگری اپون، یعنی کسی چیز کو کچھ کا کوئی تعین کرنا یا کسی چیز کے اوپر جو ہے اتفاق کرنا۔ تو اس کی اگر تعریف دیکھیں تو یہ ہے an agreement of the Muslim jurists in a particular age on a question of law and fact about after the departure of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کسی خاص زمانے کے مسلمان فقہا کا کسی شرعی یا قانونی نقطے پر ایک جیسی رائے رکھنا کیا کہلاتا ہے، اجماع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا اجتہاد، اس پہ بھی ہم لوگ آتے ہیں۔ اجتہاد اور اجماع میں تھوڑا سا فرق ہے، اس پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ اجتہاد جو ہوتا ہے ایک کوشش کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اجتہاد ہوتا ہے ایک آپ کہہ لیں کہ آپ نے ایک مسئلے کا حل نکالنا، مسئلے کو سولو کرنے کو اجتہاد کہتے ہیں۔ جبکہ اجماع کیا ہے، آپ نے اجتہاد حل نکالنے کے بعد ایک اوپینین بناتے ہیں نا، ایک آپ رائے بناتے ہیں، ایک اوپینین رکھتے ہیں، اس اوپینین کا نام جو ہے اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اجماع میں پھر یہ آ جاتا ہے کہ اجتہاد ایک شخص کا ہوتا ہے، اجماع جو ہوتا ہے اس کے اندر اس دور کے مختلف سکالرز شامل ہوتے ہیں، اس دور کے مختلف علماء شامل ہوتے ہیں۔ اجماع اجتہاد کیا ہے، ایک خاص فرقے کے لوگ کر سکتے ہیں یا ایک خاص بندہ خود بھی کر رہے کوشش کر کے مسئلے کا حل نکالتا ہے، ایک رائے بناتا ہے۔ اب ایک بندے نے رائے نکالی، دوسرے نے جو رائے نکالی وہ بھی وہی ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا ایسے سمجھاتا ہوں کہ اجماع یہ ہے کہ دیکھیں اجتہاد جو ہوگا، ایک بندے نے کوشش کر کے کیا نکالا، مسئلے کا حل نکال لیا۔ اب اجماع میں یہ ہوگا کہ ایک یہ بندہ ہے جس نے حل نکالا، ایک اور یہاں پہ کوئی بندہ تھا اس نے بھی کوئی حل نکالا، ایک ادھر ہے کوئی اس نے بھی کوئی حل نکالا۔ اب یہ سارے لوگ جو ہیں اگر ان کی رائے وہی ہے، ایک سیم رائے ہو، یعنی کسی مسئلے کے اوپر اس نے جو حل نکالا ہے وہ بھی وہی ہے، اس نے جو حل نکالا ہے وہ بھی وہی ہے، یہاں پر کوئی اور ہے اس نے بھی وہی حل نکالا ہے، تو یہ تین لوگ جو ان کی جو رائے ہوگی کیونکہ سیم ہے تو اس کو ہم پھر کیا کہہ دیں گے کہ ان لوگوں کا اس مسئلے کے اوپر کیا ہے، اجماع ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ اجماع کیا ہے کہ جب مختلف لوگ اپنے اپنے طریقے سے اجتہاد کر کے کسی مسئلے کا حل نکال رہے ہیں اور اس کا حل ان تینوں کے نزدیک میں یا بہت سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نزدیک سیم ہی ہے، تو پھر اس کو کیا کہہ دیں گے، اجماع۔ یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو پوچھے، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تو میں مزید بتاتا ہوں۔ چلیں جی، آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اجماع کیا ہے، کہ جب بہت سارے لوگوں کی ایک جیسی رائے ہو تو وہ اجماع بن جاتا ہے۔ اجتہاد کیا ہے، کسی پرسنل ایک اکیلے آدمی کا بھی فیل ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی مسئلے کا حل نکالا ہے، تو جب لوگ انڈیویجول لیول پہ کسی مسئلے کا حل نکال رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے طریقے سے حل نکالا، لیکن اس کا حل جو ہے ایسا ہوا اتفاقاً ہو گیا کہ ایک پورے ایریا کے سارے علماء نے وہی ان کا حل نکلنا ہے، انہوں نے اس مسئلے کا وہی سولوشن دیا، تو یہ اس طرح سے وہ اجماع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اجماع جو ہے جی یہ سنی اسکول آف تھاٹ جو ہے ان کے مطابق ایک ایکسیپٹیبل ویلڈ سورس آف لا ہے، جبکہ جو شیعہ ہیں، شیعہ اہل تشیع اسکول آف تھاٹ کے جو فقہ جعفریہ اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو ہیں ان کے نزدیک اجماع صرف وہ کون سا ایکسیپٹ کرتے ہیں جو کہ اہل بیعت نے کیا تھا، اس کے علاوہ کسی اجماع کو وہ نہیں مانتے۔ تو یہ جی ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پھر آ رہتا ہے اجماع کی درستگی کی شرائط جو ہے، یہ جی 7 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اجماع جو ہوگا 5 پلرز آف اسلام جو ہیں ان کے اوپر نہیں ہو سکتا، یعنی جو سب سے پہلا کیا ہے، کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں کیا اسے بولتے ہیں جی، کلمہ طیبہ یا شہادت، کلمہ شہادت جو ہوتا ہے ہمارا،
اس کے اوپر اجماع نہیں ہو سکتا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے اوپر بھی اجماع نہیں پاسبل. پھر آ جاتا ہے اجماع جو ہوتا ہے کسی ایسی چیز کے اوپر نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں کلیئر انسٹرکشنز دی ہوں قرآن یا سنت میں. ٹھیک ہے. پھر اجماع جو ہے وہ صرف مجتہد کر سکتا ہے. اجماع جو ہوتا ہے وہ یونانی مسئلے ریٹیفائی ہو، یعنی اجماع جو ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے اس ریجن کے جتنے بھی علماء ہیں وہ یونانی مسئلے یعنی اتفاق سے جو ہے اس کو ریٹیفائی کریں، اس کو کیا کریں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، وہ اس کو مانیں. مجتہد جو مسٹ بی فرام سیم پیریڈ آف ٹائم، یعنی سیم پیریڈ آف ٹائم کے ہونے چاہیے. پھر جی اجماع کین اونلی بی ڈن آن لیگل ایشوز. ہاں یہ بھی بات ہے کہ صرف لیگل ایشوز جو قانون کے متعلق باتیں ان کے لیے ہوتا ہے، یعنی نان لیگل ایشوز کے جو ہوتے ہیں ان کو اجماع سے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. حالانکہ اجتہاد میں نان لیگل شامل ہے، جو نان لیگل مسئلے جو ہیں وہ اجتہاد میں شامل ہیں لیکن اجماع میں شامل نہیں ہے، ان کے اوپر اجماع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. مسٹ بی ڈن بیسڈ آن قرآن اور سنت کے بیس اس کے اوپر بیس کرنا چاہیے. تو یہ چیز کی شرائط ہے. پھر جی مجتہد کی اہلیت کے بارے میں بات ہے کہ مجتہد جو ہے وہ اس کی اہلیت کیا ہے، یہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. پچھلے اجتہاد میں جو تھے وہی چیزیں یہاں پہ بھی ہیں. اجتہاد میں جو مجتہد کی اہلیت کی شرائط تھی وہ وہی ہیں یہ ہے. پھر آ جاتا ہے قرآن و سنت میں اس کے بارے میں بات کریں تو کیا ہے جی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کی یہ مومنین کی یہ کیا لیں کہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے مسئلے جو ہیں اپنے مسائل جو ہیں ان کو شورا یعنی مشاورت کے ذریعے حل کرتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور پھر قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑھو. تو مطلب کیا کہ جب آپ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی وہ لکیر کے فقیر بن جو، مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب کبھی اختلاف کرنا بھی ہو تو کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے. اگر آپ کو لگے کہ کوئی بندہ سچ پہ ہے چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے. یہ ہے جی بیسیکلی تفرقہ جو ہے ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر اختلاف کرنا بیسیکلی تفرقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر نا اتفاقی جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرقہ بندی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی دو اجماع میں نے جیسے بتایا کہ مختلف علماء کی کسی ایک مسئلے کے اوپر سیم اگر رائے ہو، ایک جیسی رائے ہو تو اس کو کہتے ہیں اجماع. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ علماء اکٹھے بیٹھے مشاورت سے مسئلہ حل کریں. اور پھر فرمایا کہ ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ تفرقے بازی نہ کرو. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع جو ہے اس کی قرآن مجید میں کیا اہمیت ہے، یعنی ایک سیم پیج پہ یا ایک رائے رکھنے کی اہمیت کیا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ my followers will never agree upon what is wrong. یعنی میرے جو فالوورز ہیں وہ کسی ایسی چیز کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ جو کہ غلط ہو. پھر فرمایا کہ whoever will separate himself from the main body will go to hell. جو شخص اپنے آپ کو ملت سے الگ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر بھی وہی بات آ گئی نا کہ اگر کوئی شخص ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کیا کر رہا ہے، خود کو مین باڈی سے علیحدہ کر رہا ہے، اس کو اپنا کوئی ذاتی مفاد ہو اس کی بنیاد پہ، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ شخص جہنم میں جائے گا. یہ جی حدیث میں اجماع کی اہمیت ہے. پھر اس کی اقسام ہے جی. ایک اجماع امت ہے جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہو کہ بھئی یہ بات جو ہے نا یہ ٹھیک ہے. یعنی اگر پوری امت ہی کہتی ہے کہ یہ مسئلے کا حل یہ ہے یا اس کے یہ بات ہے، اس کو کہتے ہیں جی. جیسے کہ اجماع امت کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس ہے جو مسئلہ ختم نبوت ہے نا، مسئلہ ختم نبوت یہ اجماع امت ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں جی اجماع امت. پھر جی اجماع اہل مدینہ. ٹھیک ہے. یعنی مدینہ میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کا اجماع. تو مدینہ کے رہنے والے لوگ جو ان کے بہت سارے تھے، ان میں بہت سارے اجماع. ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کا خلیفہ منتخب ہونا ہے، یہ اجماع مدینہ تھا کہ مدینہ کے لوگوں نے اس بات پہ اجماع کیا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں آپ کی وفات کے بعد خلیفہ
नामजद करने का कोई हुक्म नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इजमा करते हैं, हम इस पे मशवरा कर लेते हैं। तो मशवरा करने के बाद तमाम मदीना के लोगों ने इस बात पे राय कायम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें खलीफा नामजद कर लेना चाहिए। तो उस खलीफा, फिर उन्होंने कौन सा नामजद किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर ये इजमा अहले बैत, अहले बैत की भी बहुत सारी इजमा है, इसमें अभी प्रोमिनेंट मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन अहले बैत के भी बहुत सारे इसमें आ जाते हैं कि किसी बात पे अगर अहले बैत का इजमा हो। लेट मी थिंक। हाँ जी, अहले बैत का इजमा ये हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जनाजा था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपको पता है नमाज जनाजा, आपकी जो सॉरी तदफीन जो थी, ठीक है जी, आपकी जो तदफीन थी वो कहाँ पे हुई थी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में। वो अब अहले बैत का वो क्या था, इजमा था इस बात पे कि वो यानी जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हुई है वहीं पे आपकी तदफीन होगी। ठीक है, तो ये इस बात पे इजमा तो नहीं, सॉरी, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। हम्म, इसमें ये नहीं फिट आएगा। चलें, इस पे अगर मुझे कोई मिली तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। फिर ये आ जाता है कि इजमा सहाबा जो है, सहाबा का इजमा बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे मामलात पे सहाबा का इजमा है। जैसे कि इस बात पे इजमा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हाँ जी, आप कह लेंगे कुरान मजीद की जो इकट्ठा करना है उस पे सहाबा का, फिर कुरान कुरान मजीद को एक ही कह लें कि किरात पे इकट्ठा करना, वो वाला भी इजमा है सहाबा है, तो इस पे आप कह सकते हैं। फिर ये इजमा कौली जो है, अच्छा जी, इजमा कौली ये होता है कि इसके अंदर जो अ, अब जो मुजतहिद होता है ये खुद पार्टिसिपेट करता है, खुद बोल के कहता है। मुजतहिद खुद अपनी जुबान से जो है ना राय दे के कहता है कि मैं इस बात पे अग्री करता हूँ, यानी जुबान से बोल कर अग्री करता है। ठीक है, इजमा कौली में आगे आ जाता है इजमा सुकूती। इजमा सुकूती में ऐसे होता है कि मुजतहिद खामोशी इख्तियार रखता है। जैसे मैंने बताया ना कि खामोश रहने का मतलब क्या होता है, हाँ, यानी इजमा जो मुजतहिद है ना जुबान से ये कहता है कि मैं इनकार करता हूँ, ना ही वो कहता है कि मैं इकरार करता हूँ। तो ये दोनों सूरतों में क्या होगा, यानी फिर इसका मतलब क्या होगा कि वो मुजतहिद जो है वो इसके हक में है। तो ऐसे इजमा को कहते हैं इजमा सुकूती। ठीक है, तो ये जी हाँ था। फिर आ जाते हैं कुछ मशहूर इजमा है, जैसे मैंने अभी बात कर रहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो पहला खलीफा बनना था, ये भी एक इजमा है। फिर हजरत उमर का बैटल ऑफ फारिस में जो आपकी ख्वाहिश थी कि मैं जो हूँ बैटल ऑफ फारिस में जाऊं, यानी जो आ, ये जो जब ईरान को फतह करने के लिए, फारिस को फतह करने के लिए फौजें भेजी थी ना, फौज भेजी थी, तो हजरत उमर का ख्याल था कि वो क्या करें, खुद कमांड करें, उसके खुद सिपह सलार बने। लेकिन शूरा ने डिसाइड ये किया कि आपको इधर ही रुकना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो इसको फिर जो है ना, बाद वाले रूलर्स जो थे फिर उनके लिए ये चीज़ क्या होगी, ऑप्शनल होगी कि वो आर्मी को कमांड करें या ना करें। ठीक है, तो ये जी ये इस मशहूर दो इजमा है।